الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس بنعوت الجبروت عن شبائب النقص وسماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. لہذا تباہی ہے ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. آپ ان سے کہیں کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کے بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہیں تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. محترم ورثہ بزرگوں، گزشتہ مجلس میں قرآن شریف کے ان آیات کے متعلق یہ باتیں عرض کی گئی تھی. اولاً تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہودیوں کے متعلق مسلمانوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ تمام لوگ، اور ان کے اس بات کی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے یا یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ رسول کو ماننے والے بن جائیں. ایک تو مسلمانوں سے اس بات کا حکم دیا گیا تھا، اور دوسرا یہ شاید فرمایا گیا تھا کہ آپ کو ان یہودیوں کی گول مول باتوں سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری سے قدم اٹھانے ہیں، اور صرف محبت کی عقیدت مندی کی غلط آنکھوں سے آپ سوچ کر اس سے غلط فیصلے نہ کر لیں. اس لیے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر یہودیوں کے دو گروہ کے بارے میں بات کی گئی تھی. ایک گروہ تو وہ تھا جو ان میں علماء کہلائے جاتے ہیں، جو عالم کہلائے جاتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان میں اس کے مقابل ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے کتاب کا، اپنے ریلیجن کا علم نہیں ہے، اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا جن کے پاس نالج نہیں ہے. کچھ تو وہ لوگ تھے. ایک جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ تو ان کے متعلق یہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں نازل فرمایا کہ وہ تو یہ کام کرتے تھے کہ اپنی اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہیں اس کتاب کے اندر کچھ وہ لفظی تحریر اور کچھ اس میں اپنی طرف سے تحریف کے ارتکاب کرتے تھے. کبھی تو لفظی تحریف ہوتی تھی، کبھی معنوی تحریف ہوتی تھی. لفظی تحریف کہتے ہیں جس کے اندر آدمی اس اللہ کے احکامات کے اندر اپنی طرف سے کوئی لفظ کو ایڈ کر دے، کوئی الفاظ شامل کر دیں جس سے پورا مطلب چینج ہو جائے.
اور اگرچہ مطلب چینج نہ ہو، پھر بھی کسی آدمی کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی زبر یا زیر یا کسی پیش کو ایڈ کرے اللہ کے کلام کے اندر۔ اس کو لفظی تحریر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ معنوی بھی ہوتی ہے، معنوی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر الفاظ تو چینج ہی نہیں کیے، لیکن اس کی تشریح یا اس کا ترجمہ ایسا کیا جو اللہ کی مراد کے خلاف ہو، جو اللہ کے شریعت کے حکم کے خلاف ہو، اور وہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی کچھ راستہ نکالنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے وہ اس طرح کی تحریفات اللہ کے کلام میں کیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ حکم فرمائی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے پاس یہود لوگ آ کر جو مسلمانوں سے ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے، اس کی حقیقت کو رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر واضح کر دیا تھا کہ جب تمہارے سامنے آ کر گول مول یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ پر ایمان لے آئے، ہم بھی تو رسول پر ایمان لے آئے، تو ان کی اس طرح کی گول مول باتوں کو رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر واضح کر دیا۔ اور اس کے متعلق کیا عرض کیا گیا تھا کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان یہودیوں کے متعلق بات عرض کی گئی ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے جو منافق تھے، جو حضور کے ہاتھ پر بس صرف دکھلاوے کے لیے اور نام کے مسلمان ہو چکے تھے، یا تو پھر یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے جو مراد ہیں وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور کتاب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ قرآن شریف پر اور نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن اس سے بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ ان کا اس طرح ایمان لانا یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح معنی کے اندر تورات پر ایمان لاتے، صحیح معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، تو اس کا تقاضا یہ تھا اور اس کا اینڈنگ یہ تھا کہ وہ حضور کی بات پر بھی ایمان لاتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن شریف پر بھی ایمان لاتے۔ یہی ان سے ان کی کتاب تورات بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں، یہی ان سے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو ملامت کی کرتے تھے آپس میں، اس کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ وہ آپس میں کچھ ان کے جانکار لوگ ہیں، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں اور ان کے پاس جو آپسی راز ہیں وہ مسلمانوں کو سناتے ہیں کہ ہماری تورات کے اندر بھی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں موجود ہیں، یا ہم نے اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے، ہمارے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانے کے ایک احمد نامی رسول آنے والے ہیں اور یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، اور اس طرح کی جو پیشن گوئیاں آپ کے متعلق بیان کی گئی تھی ان کے مذہب کے اندر، وہ مسلمانوں کو آ کر سناتے تھے، اس کو بتلاتے تھے۔ تو ان کے علماء آپس میں ان سے منع کرتے کہ اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کو نہ بتائی جاوے، اگر آپ اس طرح کی چیزیں انہیں بتا دیں گے تو یہ آپ کے خلاف اللہ کی حجت کے طور پر پیش کریں گے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اسلام کو قبول نہیں کیا، جو کہ حقیقت ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ یہ تھا جو ان میں سے جو پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، جو ان پڑھ تھا، ان کے متعلق قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا تھا کہ وَمِنْهُمْ امیون، اس میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کہ کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ شریعت کے احکامات کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کی معرفت ان کے پاس نہیں ہے، الا امانیہ، مگر انہوں نے کچھ آرزویں، کچھ تمنائیں پلا رکھی ہے، انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ تو آج ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے اندر ان دونوں گروہ کے انجام کے متعلق بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی اس میں لفظی تحریر کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر اس کے لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر یہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہود کے علماء، یا جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، یا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ساری کے ساری باتیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھی، کچھ چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی۔ اچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے متعلق اللہ بڑے ارشاد فرمایا لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس طرح کر کے کچھ آمدنی کما لے، کچھ چیزیں، کچھ پیسے کما لے، کچھ مال کما لے۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض موقعوں پر جس سے آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ آج کے زمانے کا بھی آپ بکثرت دیکھو گے کہ جو لوگ جدت پسندی کے قائل ہیں، جو ہمیشہ کچھ نیا تلاش میں، کچھ نئی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی چیز اگرچہ پرانی بات پر ان کا عمل ہو یا نہ ہو، پرانی چیز پر انہوں نے عمل شروع کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن وہ اس خواہش میں رہتے ہیں کوئی نئی چیز سننے کو ملے، کچھ نئی چیز جاننے کو ملے، کوئی نئی چیز کو نہ، تو اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ جدت پسندی میں رہتے ہیں۔
تو اس اور انہی کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہیں، جو آج کل آپ لوگ سرچ کریں تو زیادہ اسپیکر انہی کے مشہور ہوتے ہیں جو نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ اسلامیات سے اور حقیقت سے کتنا تعلق رکھتی ہیں، اور یا سچ وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ہاں بات مزیدار ہو، نئی بات ہو، اگر اس کو اسلام کے نام سے پیش کر دیا ہوئے، ہر کوئی اس کو لینے کا تیار ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ تھی ان کے علماء کی کہ ان کے علماء کچھ نئی نئی بات اس کے اندر ایڈ کر کے دیتے تھے، اور اکثر باتیں سہولت کی، آسانیوں کی ہوتی تھی. جو اسلام کے اندر، جو شریعت کے اندر کچھ مجاہدے کی باتیں کی گئی ہیں، اور جب کچھ اللہ کی طرف سے کچھ سیکریفائس مانگا گیا ہے، اس کو توڑ مروڑ کر آسانی پیدا کرنے والا، راستہ نکالنے والا، اور اس کے اندر سے آدمی کے لیے راہ ہموار کرنے والی جو باتیں ہوتی تھیں، اگر وہ لوگ ان کو اس طرح کی باتیں اگرچہ اصل کتاب، اصل اصولوں کے خلاف ہو جاتی، اس کے سامنے پیش کرتے، اس کو خوشی سے لے لیتے، اور اس کے مقابلے میں وہ ان کو اچھی خاصی رقم پے کرتے تھے، اچھے خاصے ہدایہ ان کو دیتے تھے، اچھے خاصے انولپ ان کو پہنچاتے تھے. اور بہت سارے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو دینے کے جو رائز ہوتے ہیں، وہ طریقے وہ اپنا کر وہ کرتے تھے. اور یہ علماء بھی بڑے شوق سے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آمدنی کما لیں، اس نیت کے ذریعے، اس نیت سے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو اس میں ایک بات تو قرآن شریف نے خود بات کا ارشاد فرما دی کہ صرف وہ معنوی تحریر نہیں کرتے تھے، وہ معنوی تحریف نہیں کرتے تھے، اس میں سے معنی کو چینج نہیں کرتے تھے، بلکہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے. وہ الفاظ کو اندر کمی بیشی کرتے تھے، کبھی کوئی الفاظ کو ایڈ کر دیا، کبھی کوئی الفاظ کو کم کر دیا. ایک مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک چیف جسٹس کی حیثیت بھی رکھتے تھے، آپ فیصلے کرتے تھے. تو حضور کے زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر یہود کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، اور یہودی تھے، دونوں فیصلہ کروانے تھے. اور اس قضیہ جو تھا، ان کا جو کیس تھا، اس کیس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے اندر ان کو قتل کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے. اور یہ شریعت کا حکم بھی تھا، اور یہی حکم ان کی کتاب تورات میں بھی تھا. چونکہ وہ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مسئلے کا حل ان کی کتاب کے مطابق کرتے تھے، ان کی کتاب کے مطابق کرتے تھے. تو ان کی کتاب منگوا کر باتیں اس کو حل کرتے تھے. تو اس جو کیس چل رہا تھا، اس کا جو بدلہ تھا، جو جس کے خلاف کیس تھا، جو کرمنل تھا، اس کے اوپر موت کی سزا لگنے والی تھی. لیکن وہ ایک کسی عالم کو ساتھ میں لے کر آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف یہ اس کی موت کا حکم سنایا ان کی کتاب کے تورات کے حوالے سے، کہ آپ کی تورات، آپ کا مذہب آپ کے حوالے سے اس کیس کے اندر کرمنل کے اوپر موت کی سزا دیتا ہے، تو آپ کے اوپر موت نافذ ہونی چاہیے. تو اس کو یہ حضور کا یہ مسئلہ پسند نہیں آیا، یہ فتویٰ حضور کا پسند نہیں آیا. تو اپنے ایک عالم کو لے کر آیا، اور وہ اس تورات کی عبارت کو سنا رہا تھا کہ آپ اس عبارت کو غلط سمجھائیں، اس کا مطلب موت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پنشمنٹ کر کے چھوڑ دو. وہی میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، جو یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان بنے تھے، اور ان یہودیوں کے بڑے عالم شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے کہیں یہودیوں کے علماء نے ان سے پڑھا تھا، ان سے سیکھا تھا، وہ آپ کے پڑوس میں موجود تھے. تو انہوں نے اس عالم کی انگلی کو ہٹا کر دکھایا کہ آپ اس الفاظ کو کیوں چھپا رہے ہیں، آپ اس الفاظ کو کیوں چھپا رہے. اس کے نیچے خود اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ کی کتاب کے حوالے سے کہ اس کے مقابلے میں اس کو سزائے موت دی جاوے، اس کو موت کی سزا دی جاوے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے علماء جان بوجھ کر وہ اس کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کی تشریح کرتے تھے کہ اس کے اندر موت کی سزا نہیں ہے، اس کے اوپر صرف ماننے کی پنشمنٹ ہے. تو یہ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی وہ لفظی تحریفیں یا معنوی تحریف بھی اپنی کتابوں کے اندر کرتے تھے. لیکن اس کا بدلہ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آج دنیا کی چند زندگیاں، دنیا کے چند دن وہ اگرچہ شرط کے نقصوں میں گزار دے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فویل لهم مما كتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، مطلب جو ایڈ کیا ہے، جو ایکسٹرا انہوں نے شامل کیا ہے. فویل لهم مما یکسبون، اور تباہی ہے اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی ہے. مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہیں کہ صرف اتنی سی بات کافی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر کے اس کو پیش کرتے تھے، اس کو لوگوں کو سناتے تھے. تو ان کی تباہی کے لیے یہی چیز بہت تھی، یہی چیز کافی تھی. لیکن اللہ عز فرماتے صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ کرنے کے بعد اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر تباہی ہے. اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے مال کماتے تھے، وہ آمدنی کماتے، وہ حرام کمائی کی وجہ سے بھی ان کے اوپر تباہی ہے، ان کو پکڑ ہے، اور ان کو سزا بھگتنی ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو، کہ جب کسی موقع سے، جب کسی زمانے کے اندر، کسی کمیونٹی کے اندر، کسی قوم کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاوے، کوئی قضیہ پیش آ جاوے، اور کوئی واقعہ پیش آ جاوے، اگر اس کی تشریح صرف دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے خلاف کی جو کہ اللہ کی مراد تھی، اس شریعت کے خلاف کی جو کہ رسول کی مراد تھی، اللہ رسول کا حکم تھا، تو اس کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہے، وہ بربادی ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اور یہ عام طور آپ ان ملکوں کے اگر آپ کو حالات سے واقف ہوں تو آپ نے بکثرت دیکھا ہوگا، خاص طور پر ان اسلامی ممالک کے اندر یا اسلامی ریاست قائم ہیں، جو ہمارے 56 یا 57 جو اسلامی کنٹریز ہیں، آپ ان کے علماء سے جا کر پوچھیں، گزشتہ کچھ دنوں کے اندر خود سعودیہ کے اندر حکومت کی جانب سے وہاں کے مفتیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایسا فتویٰ دیں جس کے ذریعے سے نہ کوئی حنبلی باقی رہے، نہ کوئی حنفی باقی رہے، نہ کوئی مالکی باقی رہے، نہ کوئی شافی باقی رہے، خالی سعودی باقی رہیں، صرف اور صرف مذہب سعودیت باقی رہیں، جو کہ کسی امام کی اتباع کرنے والا نہ ہو، سارا بالکل لبرل ہو چکا ہو، بالکل لبرل ہو چکا ہو، کوئی پابندیاں اس کے اندر نہ ہو، جو حکومت کا حکم ہو وہ لوگ سر آنکھوں پر اٹھا لے، اس کو قرآن حدیث کے ٹیمپریچر میں چیک کرنے نہ جائے، اس کو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے اس کا مسئلہ معلوم کرنے نہ جائے، امام شافعی کے پاس اس کا مسئلہ معلوم کرنے نہ جائے، امام احمد بن حنبل کے پاس اس کا مسئلہ معلوم کرنے نہ جائے، امام مالک کے پاس اس کا مسئلہ معلوم کرنے نہ جائے، بس جو حکومت نے کہہ دیا اس کو وہ آنکھ بند کر کے قبول کر لے، اس کے خلاف کوئی فقہی مسئلہ اٹھا کر کھڑا نہ ہو۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ان دارالافتاء سے ان مفتیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو منع کر دیا کہ اس طرح کا کوئی حکم شریعت کے اندر نافذ نہیں کیا جا سکتا یا کسی حکومت کی پرستداری کے لیے۔ حالانکہ بہت سے زمانوں کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو، بہت سے ملکوں کے اندر ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے چمچے جو علماء کے جو گورنمنٹ کے ٹٹو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے چاپلوس علماء ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کے فتاوے بھی دیے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی چیزوں کو وہاں پہ ممنوع اور حرام قرار دے دیا گیا ہے، وہاں پر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ اور علماء بھی موجود ہوتے ہیں جو چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی پوزیشن کو سنبھالنا چاہتے ہیں، جو اپنی کرسی سے کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ان رولروں کے، ان حاکموں کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کے موافق قرآن حدیث کے احکامات کے اندر چینجنگ کر کے اس کو توڑ مروڑ کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا انجام مفسرین نے لکھا ہے وہی ہے جو یہودیوں کے علماء کا ہے، کہ اللہ کے یہاں اصول و ضوابط سیم ہے کسی ہر قوم کے لیے۔ تو یہی بات اس رہتی دنیا کے اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک خاص کر علماء کے لیے ایک بہت بڑا سبق ان باتوں کے اندر دیا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا، خاص کر اس گروہ کا جو ان پڑھ تھا، جو اس کے اندر دو گروہ کی بات تھی، ایک تو علماء کی بات تھی اور ایک ان پڑھ لوگ تھی، مطلب کہ جو لوگ کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو شریعت سے واقف نہیں ہیں، جو اتنا ایجوکیشن نہیں رکھتے، ان کے متعلق بات تھی۔ تو وہ ان کی کچھ تمنائیں تھیں، اس تمناؤں کو خود قرآن شریف نے کھول کر واضح فرمایا، وَقَوْلُ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا۔ تو وہ جاہل لوگ جو تھے، جو نالج نہیں رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، سوائے گنتی کے چند دن، سوائے گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے، چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، اس لیے ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہم چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی خرافات کر لیں، کتنی بدماشیاں کر لیں، کتنی نافرمانیاں کر لیں، لیکن ہمیں اگر ہم نے بہت زیادہ نافرمانیاں کر لی تو چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے دے گا، لیکن اس کے علاوہ جنت ہماری ہے، ہمارے علاوہ کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے، ہم کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور ہم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہی بات قرآن شریف فرما رہا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَقُلْ قل کا لفظ استعمال فرمایا، مطلب یہ کہ نبی جی آپ ان لوگوں سے، ان بیوقوفوں سے آپ خود فرما دیجئے، قل اس کا مطلب یہ کہ رسول آپ فرما دیجئے، قل اتخذتم ان اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، کہ اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے،
جس کی بنیاد پر تم اسی سینہ تان کر اور سینے کو چوڑا کر کر آپ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے مگر گنتی کی چند دن. کہ اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اللہ عادل و یحب العدل، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کا حکم دیتا ہے. تو اللہ نے اگر تم سے عہد لے رکھا ہوتا نعوذ باللہ، جو کہ حقیقت نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی عہد نہیں لے رکھا، آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، آپ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ آپ دنیا میں چاہے اس طرح کی کسی بھی زندگی گزار دیں. اے یہود، میں آپ کو ہمیشہ جنت میں داخل کروں گا، آپ کو جہنم نہیں دوں گا، جہنم میں نہیں ڈالوں گا. نعوذ باللہ، ایسا کوئی عہد، کوئی ایگریمنٹ اللہ کے پاس آپ کا نہیں ہے. تو آپ کس طرح اس طرح کے دعوے کر سکتے ہیں؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. آپ اس طرح آپ دھڑلے سے سینہ تان کر کھلا چوڑے کے اندر جا کر آپ اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ بجا نے ارشاد فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کیا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ بجا ارشاد فرما رہے کہ ان تمام باتوں سے تم اللہ پر بہتان نعوذ باللہ بنا رہے ہو، تم اللہ پر کچھ ایسی بات کو لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. اور ان باتوں کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ آدمی اگر گنہگار ہے، نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اور میں نے جیسے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، ہمارا عام طور پر ہمارا اکثر مجمع اس میں شکار ہیں کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں، ابھی گناہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ابھی گناہ کی لذت اٹھا لیتے ہیں. اللہ تو غفار ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آئندہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا یہ اللہ سے مذاق کرنے والا ہے، یہ اللہ سے مذاق کرنے والا ہے. جو یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی گناہ کی لذت اٹھا لیتے، ابھی گناہ کر لیتے، اللہ تو غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا. اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کے حقدار زیادہ وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، پھر بھی ان سے گناہ ہو گیا، وہ گناہ سے ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، پھر بھی ان سے گناہ ہو گیا. اللہ ان کو زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ زیادہ گناہ کے وہ معافی کے حقدار ہیں. نہ کہ وہ کہ جو مزے اڑا لے اور شوق سے انٹینشن کے ساتھ اس گناہوں کو کر لیں اور اس کے بعد فکر کہ اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے. یہ تو اللہ سے مذاق کرنے والے ہیں. اس طرح کی اوزیت وہ یہودی بھی بناتے تھے. اس طرح کی چیزیں ابھی دنیا کا جس طرح جینا جی لے، اللہ تعالیٰ چند دن ان کو جہنم میں ڈال کے پھر وہاں سے نکال لے گا، پھر وہاں سے نکال لے گا. مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ ضرور ہے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے. اسی بات کو اللہ عز ارشاد فرماتے ہیں بلا بلا، اس لفظ کے ذریعے سے اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیوں نہیں، انہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا قانون یہ ہے کہ من کسب سیئہ، من کسب سیئہ، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّہ، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ کی دوزخ کے باسی ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. مطلب جو لوگ، اللہ کا ایک اصول و ضابطہ بیان کر دیا، بلا انہیں کیوں آگ نہیں چھوئے گی. پھر اللہ نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا، من کسب سیئہ، جو شخص بھی، جو کسی زمانے کے اندر، جو کسی قوم سے، جو کسی بستی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ بدی کرے گا، وہ گناہ کرے گا، اور وہ گناہ ایسا کرے گا جو گناہ اس کو گھیر لے، جو گناہ اس کو وہ احاطت بہ خطیئتہ ہو، اور اس کی گناہ اس کو گھیر لے، اور تو وہ اولئک اصحاب النار، فاولئک اصحاب النار، تو وہ جہنم کا باسی ہے، وہ اس میں رہے گا. یہاں ایک بات یہ نئی ہمارے سامنے آئی، وہ احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس کی گناہ، اس کی بدی اس کو گھیر لے. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے، تو اس کے بالغ ہونے کے بعد سے اس کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرے، کسی اور کی پوجا نہ کرے. یہ ایوری سنگل پرسن جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ اس کے لگا ہوا ہے. جب تک یہ ایمان نہیں لے آتا، ایمان کو لے آتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو اب سے یہ ڈیمانڈ اس سے ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر عمل کرنے کا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کب اس کے اوپر عمل کیجئے، اس کے اوپر عمل کیجئے. لیکن اگر آدمی بالغ ہو گیا لیکن ابھی تک ایمان نہیں لایا، اللہ کی ربوبیت کو اپنایا نہیں، بلکہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے خلاف وہ کفر کر رہا ہے، توحید کے خلاف کارنامے انجام دے رہا ہے، اور رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہا ہے، اسلام کے خلاف زندگیاں گزار رہا ہے. مطلب یہ کہ سارے جو غیر مسلمین ہیں، اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، ان کی بدی انہیں گھیرے رہتی ہے. وہ ڈیمانڈ جو ان سے کیا گیا تھا، وہ جو سوال ان سے لگا ہوا تھا کہ آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، وہ ان سے لگا ہوا ہے، وہ ان سے چمٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کی موت آ جاوے. اگر وہ اسی حالت میں مر گئے
کہ ان سے وہ ڈیمانڈ ابھی بھی موجود تھا کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور وہ نہیں لائے اور اسی حالت میں مر گیا، مطلب کہ ان کے ساتھ یہ جو بدی تھی، ان کے نہ لانے کا جو عمل تھا، یہ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ گھیرا ہوا تھا۔ تو اللہ عز اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ یہ جن کے ساتھ یہ بدی گھیری رہتی ہے، مطلب جن سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، جو بنیاد ہے، جو کلمہ پڑھنے کا جن سے تقاضا کیا گیا تھا، اور وہ اسلام اور ایمان قبول نہیں کیا، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم کے لوگ ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ پر رسول پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے بدی ہو جاتی ہے، وہ بدی مراد نہیں ہے یہاں سے، وہ بدی مراد ہے جو بیز ہے، جو اسلام لانے کی بنیاد ہے، جو ان سے اسلام کا تقاضا کیا گیا تھا، وہ ان سے چمٹا ہوا ہے، جو ان سے لگا ہوا ہے، ہر روز ان سے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اس لیے بہت سے فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہ آتا، کوئی قرآن شریف نہ آتا، کوئی رسول نہ آتے، اور کوئی سمجھانے کوئی بتانے والا نہ آتا، تب بھی آدمی پر فرض تھا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو اپنائے، اللہ کی ربوبیت کو مانے، اور توحید کا اقرار کرے، اور اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرے۔ اگر کوئی اس کے بعد تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے کتابوں کی شکل کے اندر اپنی وحی نازل فرمائی، اور رسولوں کی شکل کے اندر پریکٹیکل اس وحی پر عمل کرنے والے اشخاص بھیجیں جو اس بات کو سمجھاتے تھے کہ اللہ پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو کیسے فالو کیا جاتا ہے۔ یہ تو اب حجت تمام ہو چکی ہے، اب تو کوئی آپشن باقی رہا نہیں۔ تو یہ بدی مراد اس سے کہ آدمی سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی، وہ ڈیمانڈ اس سے ابھی موت تک اس نے پوری نہیں کی، تب یہ بدی کو اس نے گھیرے رکھا، یہ بدی کا پلیدہ بن گیا، اور اس کی وجہ سے اب یہ جہنم کا باسی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ البتہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جب ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اللہ کو ایکسیپٹ کر لینے کی وجہ سے، ان کو رسالت کو مان لینے کی وجہ سے، ان کے عقائد کے دروس ایکسیپٹ کر لینے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا، ورنہ کسی اور کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اسی لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ کرے، ایمان پہ خاتمہ کرے، ایمان پہ خاتمہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہ ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ نے معاف کر دیے تو پہلی فرصت میں جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر انصاف، اللہ کا انصاف، وہاں پہ انصاف کی چکی چلی اور اللہ کے ہم لوگ پکڑ میں آ گئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو چند دنوں کے بعد ہمارے گناہوں کی نحوست بھگت کر ہم جنت میں ضرور چلے جائیں گے، لیکن ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، یہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور یہ کلمے کے بغیر گئے، تو ان کو کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں کامیابی کے متعلق ایک ضابطہ بیان کر دیا، ایک اصول بیان کر دیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کوئی انہیں نکالنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہود کے اس عقیدے کی اور ان کے ان کی آرزو، جو تمنا تھی، اس کے خلاف اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا، اس کو کینسل کر دیا، اور اس کے خلاف اللہ رب العزت نے یہ اٹل فیصلہ نافذ کر دیا کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اللہ ہم کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اگر ڈالے گا بھی تو چند دنوں کے لیے، پھر وہاں سے ہم کو نکال دیا جائے گا اور ہم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بیان کر دیا کہ اللہ کی کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ نے کسی سے ایسا وعدہ کیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے کسی سے ایگریمنٹ کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کے یہاں اصول و ضابطہ ہے کہ جو آدمی بھی کسی زمانے کا سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، جس قوم سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، جہاں کہیں بھی رہتا بستا ہو، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اچھے عمل کرے، اور اس کا خاتمہ ہو تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس کو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے نصر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔